إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین اور سامعات اور دیگر ناظرین کرام جو دور و قریب سے ہماری باتوں کو اس مسجد کے ذریعے سن رہے ہیں، آج کا جو ہمارا درس ہے اس درس کا تعلق سورۃ النساء سے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ النساء کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ کریمہ کے اندر کون کون سی بنیادی باتوں کو، اہم باتوں کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سورۃ النساء کا تعلق بھی یا اس سورت کا شمار بھی مطول مدنی سورتوں میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی کچھ مطول صورتیں اور کچھ مختصر صورتیں، خاص طور سے قرآن کریم کی ابتدائی جو 7 صورتیں یاد رکھ لیجیے، قرآن کریم کی جو ابتدائی 7 صورتیں ہیں وہ 7 صورتیں مطول ہیں، یعنی دیگر صورتوں کے بالمقابل وہ طویل ہیں، لمبی صورتیں ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی ان ابتدائی 7 صورتوں کا یا 7 صورتوں کا جو درک حاصل کر لیتا ہے اور ان صورتوں میں کمال حاصل کر لیتا ہے، اس کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، تو گویا وہ عالم بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ عالم بن جاتا ہے۔ حبر کا لفظ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور عربی زبان میں حبر بڑے عالم کو کہتے ہیں، اسکالر کو کہتے ہیں۔ اور واقعی خود امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، بہت بڑے مفسر مورخ گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، آپ کو اندازہ ہوگا ان 7 صورتوں میں ہے کیا، کہا کہ صرف سورۃ البقرہ، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، صرف سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 اخبار بیان کیے، 1000 اخبار، 1000 احکام، 1000 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 1000 باتوں سے منع کیا گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان 7 صورتوں میں کتنی اہم باتیں اسلام کی بیان کی گئی ہیں۔ تو واقعی اگر کوئی آدمی ان 7 صورتوں کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو، اس کے احکام و مسائل کو جان لیتا ہے، تو وہ عالم کہلانے کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے، اور بار بار میں آپ کو بتلا چکا ہوں اور آپ کو شاید یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ مدنی صورت کس کو کہتے ہیں، مکی صورت کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو سورۃ النساء ہے، اس میں کل 176 آیات، کل 176 آیات ہیں۔ اگر الفاظ کی بات کریں تو 335 الفاظ، 335 الفاظ اس صورت کے اندر ہیں، اور اسی طرح 14 رکوع، کتنے رکوع ہیں؟ 14 رکوع ہیں۔ اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے کل بتلایا تھا کہ صورتوں کو 2 اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک جو مصحف ہمارے سامنے یہ قرآن موجود ہے اور اس میں صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ ہے، اور ایک نزول کے اعتبار سے۔ تو سورۃ النساء جو ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 4تھی صورت ہے، اور اس سے پہلے 3 صورتوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ نزول کے اعتبار سے
نزول کے اعتبار سے اگر اس صورت کو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورۃ الممتحنہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الممتحنہ ہے۔ تو یہ جو سورۃ النساء ہے سورۃ الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی، سورۃ الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی۔ اب یہ کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے عورتوں کے مسائل اور ان کے احکام کو بیان کیا۔ اسی طرح آپ بار بار سن رہے ہیں سورۃ النساء۔ کیا سن رہے ہیں؟ سورۃ النساء۔ عربی زبان میں النساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ النساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو کہتے ہیں، اور یہ امرأتن کی جمع ہے۔ امرأتن کی جمع یہ نساء ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عورتیں۔ میرے بھائیوں، تو آخر اس سورت کا نام سورۃ النساء کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کا نام سورۃ النساء کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے کہ اس سورت میں بیشتر باتیں جو ہیں، مسائل اور احکام جو ہیں عورتوں سے متعلق ہیں، خواتین سے متعلق ہے، اور خواتین کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر خواتین کو خوش ہو جانا چاہیے۔ کیوں خوش ہو جانا چاہیے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے ایک مستقل صورت ہی نازل کر دی، ان کے نام سے مستقل صورت نازل کر دی ہے، جس میں ان کے مسائل اور احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے حوالے سے ایک اور بات آپ جان لیجئے کہ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے کہ 5 آیتیں، اس صورت میں 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزیز تھیں، بڑی محبوب تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے تھے تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو سنیے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود، بزرگ صحابی گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اقرأ علیہ، اقرأ علیہ، اے عبداللہ ابن مسعود آپ میرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، میرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، تو کہتے قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کروں؟ وعلیک انزل، حالانکہ یہ قرآن سارا کا سارا تو آپ ہی کو پر نازل ہوا ہے، گویا آپ سے زیادہ بہتر میں قرآن کو کیسے پڑھ سکتا ہوں، اس کی تلاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آج میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ فقرأت سورۃ النساء، فقرأت سورۃ النساء، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی، اور جب میں سورۃ النساء کی اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ مکمل آیت، اس آیت پر جب صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک الآن، اب رک جاؤ، یعنی اس کے آگے نہ پڑھو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں رکا اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھا، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ یہ قرآن سن کر اللہ کے نبی کا حال تھا میرے بھائی۔ یہاں پر رک کر سوچے تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہم جب آج قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہماری یہ حالت ہوتی ہے؟ کیا یہ کیفیت ہوتی ہے؟ یہ حالت و کیفیت اس وقت ہوگی جب آپ قرآن کو دل سے پڑھیے گا، قرآن کو خاص طور سے قرآن کو سمجھیے گا، اس کے معنی اور مطالب پر جب غور کیجیے گا تو یہ آپ کی کیفیت ہوگی، آپ کی آنکھ بھی میرے بھائیوں آنسو بہائے گی۔ اس سے ہمارے آج کے درس کا جو آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ کا مطلب کہ موضوعات کے حوالے سے اس صورت کے معنی اور مفاہیم پہ اگر آپ غور کیجیے گا، بنیادی طور بیسک اس صورت میں کس ٹاپک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے میرے بھائیوں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کو بیان کیا،
کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ٹارگٹ کیا، اسی طرح سورہ آل عمران میں کل میں نے بتلایا کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا، ان کے جو غلط عقائد اور نظریات ہیں، افکار ہیں، اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اس صورت میں یعنی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آپسی معاملات کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں میرے بھائیوں تقوی اختیار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ جہاں رہیں دنیا میں، جہاں رہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ اسی طرح یتیموں کا خیال رکھیں۔ ہم اور آپ گاؤں سماج میں جو یتیم ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی جان لینا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یتیم کہتے کس کو۔ ایک آدمی بالغ ہو جاتا ہے، شادی بھی اس کی ہو جاتی ہے، بیاہ ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ یتیم ہے۔ نہیں، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور جب تک سن بلوغت سے قبل جب تک رہے گا اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم شرعی اعتبار سے نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا یتیموں کا خیال رکھنے والے، بیواؤں کا خیال رکھنے والے دن قیامت میں میرے پاس ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ یہ دونوں انگلیاں کتنی قریب ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس آدمی سے اتنا قریب ہوں گا جتنا یہ دونوں انگلیاں میرے بھائیوں قریب ہے۔ تو گاؤں میں، سماج میں، معاشرے میں، پڑوس میں اگر کوئی یتیم ہو تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس صورت میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا عورتوں کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیتوں میں سے ایک بات تھی کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ خاص طور سے شوہروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں عورتوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، گالی نہیں بکنی چاہیے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم عورتوں کا خیال رکھیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اور اخلاقی حدود کو اور ان حدود کا خیال رکھنے کا اس صورت میں حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کو جب آپ پڑھیں گے، جب آپ پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ نے کردار کی پاکیزگی کے ساتھ، کردار کی مورل جس کو کہتے ہیں مورلٹی کا آدمی خیال رکھے، اپنے کردار کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ کردار کی پاکیزگی کے بعد جسمانی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غسل، وضو اور تیمم کا طریقہ اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مہربانی ہے کہ ہماری روح نہیں بولتی۔ اگر روح، بعض لوگ کا اتنا گندا روح ہوتا ہے، اتنی طبیعت گندی ہوتی ہے، اگر روح بولتی تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے، ایک دوسرے سے بھاگتے۔ بہت سارے لوگ اپنی جسمانی ظاہری طہارت کا خیال رکھتے ہیں، باطنی طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں ہمارا جسم بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور ہماری روح بھی، ہماری طبیعت بھی میرے بھائیوں اچھی ہونی چاہیے، بلکہ ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ کیا ہے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس صورت کو جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدہ کی پختگی اور اس کے نکھار کے لیے شرک سے اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو، کل عقیدہ کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ عقیدہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، بیس ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہو جائے گا، ہمارے سارے اعمال اگرچہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ کی پختگی اور اس کے نکھار کے لیے شرک سے اجتناب کا حکم دیتے ہوئے شرک کو بدترین گناہ قرار دیا، شرک کو بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ گناہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا، قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا اس صورت میں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل کتاب کو بار بار وارننگ دی۔ اہل کتاب، اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہتے ہیں، یہودیوں کو، نصرانیوں کو شریعت کی اصطلاح میں اہل کتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جگہ بجگہ بار بار اہل کتاب کو وارننگ دی ہے کہ اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئے، تم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے، تو تم پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیج دے گا،
اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا عذاب بھیج دے گا کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں، تمہارے چہرے بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی برائی تھی، یعنی یہود و نصارہ ایک بہت بڑا جرم کرتے تھے، بہت بڑا گناہ کرتے تھے۔ کون سا گناہ تھا بھائی؟ امانت میں خیانت۔ کیا کرتے تھے؟ امانت میں خیانت۔ امانت کا مطلب ہی نہیں صرف پیسہ، ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ امانت کا مطلب صرف پیسہ، امانت تو پیسہ ہے ہی۔ اگر کوئی آدمی آپ کا پیسہ رکھ رہا ہے تو امانت، دیکھیے اللہ کے نبی، اگر بات لمبی کی جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ بات آئے آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے امین تھے، کافر لوگ بھی اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کی بہت بڑی برائی یہ تھی کہ ہر طرح کی خیانت میں وہ شریک ہوتے تھے، امانت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل کتاب کی اس برائی کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ امانت کا خیال رکھیں، چاہے کیا وہ مال و دولت کی امانت ہو میرے بھائیوں، یا یہ کہ کوئی اور بھی امانت ہو، کہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، جو کوئی ذمہ داری اگر ہمیں ملی ہوئی ہے اس ذمہ داری کو بھی کما حق ادا کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ، اس کے رسول اور خلیفہ وقت کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس صورت کو پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، امیر المسلمین ہے، ان کی بھی اطاعت کریں، حق باتوں میں، ناجائز میں نہیں، غلط میں نہیں، حق باتوں میں ان کی بھی کیا ہے، ان کا بھی ساتھ دیں۔ لیکن کبھی اختلاف ہو جائے آپس میں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا کہ ایسے وقتوں میں ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی عادات اور کردار کو بیان کرتے ہوئے ان کا انجام ذکر کیا۔ منافق کے بارے میں نے اس سے پہلے بتلا دیا ہے آپ لوگوں کے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ دو معنی میں نے بتلایا، سماجی طور پہ بھی کچھ منافقین پائے جاتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں منافق کس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی عادات اور کردار کو بیان کرتے ہوئے ان کا انجام بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آخرت میں منافقین کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں صرف نہیں جائیں گے بلکہ جہنم کا جو سب سے آخری کنارہ ہوگا اور طبقہ ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں کیا ہے ان کا ٹھکانہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، سب سے زیادہ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایسے لوگ کیا ہے وبال جان ہوتے ہیں۔ اس لیے ان الجزاء من جنس العمل، شریعت کا قاعدہ ہے، جیسا آپ کرو گے ویسا پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آپ بدترین گناہ کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ بدترین سزا دے گا آپ کو۔ اسی طرح اخیر میں اس صورت میں اہل کتاب کو شرک اور دین میں غلو کرنے سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ حکم دیا کہ شرک نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو، دین کا جو مزاج ہے اس کو سمجھو اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم اب بڑھاؤ نہیں ایک دوسرے سے، جو چیز کا جو حق ہے وہی حق دو۔ خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اس سے پہلے میں نے بتلا دیا، کل کے درس میں یہ باتیں آئی تھیں کہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے ان کو اللہ نہ بنا دو، ان کو معبود نہ بنا دو۔ میرے بھائیوں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو بیٹا سمجھو، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول انہیں مانو۔ اور اس صورت کے اخیر میں جس طرح اس صورت کی ابتدا اخلاقی حدود کے بیان سے ہوئی ہے اور اس کے آخر میں مالی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، میرے بھائیوں ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن سننے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔